بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزارش ہے کہ درس حدیث میں شرکت کرنے والے احباب آگے آ جائیں۔ جتنا قریب ہو کر سنیں گے اتنا فیض زیادہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، یہ حضور کے ارشادات، حضور کی مجلس کے جو آداب ہیں وہی آداب اس مجلس کے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ارشادات، فرمودات اس میں سنائے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال ان اللہ عز وجل تابع الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاته حتى توفی اکثر ما كان الوحی علیہ متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انتقال سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے حضور پر مسلسل وحی نازل فرمائی، یہاں تک کہ آپ کی وفات بھی اسی حالت میں ہوئی، اور وحی کا یہ سلسلہ پہلے کی بنسبت زیادہ تھا۔ حتی توفی اکثر ما کان الوحی علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مختلف اوقات میں نازل ہوتی رہی، کبھی تو کئی دن میں ایک دفعہ آتی، کبھی مہینے بھی لگ جاتے، اور کبھی دن میں کئی دفعے بھی وحی آ جاتی۔ وحی کا مطلب اللہ کا پیغام۔ یہ اللہ کا پیغام مختلف شکلوں سے آتا تھا۔ کبھی جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، اور کبھی آپ کے قلب مبارک پر الہام کیا جاتا تھا اللہ کا پیغام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی اللہ کا پیغام مختلف اوقات میں، مختلف دنوں میں 23 سال تک برابر آتا رہا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب ہوئے، دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آیا، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ وحی کی کثرت ہو گئی، پہلے سے زیادہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے لگی۔ اس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس زمانے میں وفود کی کثرت ہو گئی تھی۔ وفود کا مطلب یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ لوگ آنے لگے تھے، اسلام میں داخل ہونے لگے تھے، فوج کی فوج، لشکر کا لشکر، گروہ در گروہ بڑی بڑی جماعتیں آتی اور اسلام میں داخل ہوتی تھیں۔ جب کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو اب ضرورت تھی کہ ان کے لیے تعلیمات ہوں، ان کے نئے نئے سوالات بھی ہوتے تھے، تو ان سوالات کے جوابات ان کے لیے آتے تھے، اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، یہ دوسری وجہ ہے کہ دین کامل اور مکمل ہو جائے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو کثرت کے ساتھ وہی آئی تاکہ دین کی ساری باتیں آ جائیں۔ جب سب باتیں آ گئیں تو اعلان کر دیا گیا اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتیں تم پر تام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں اسلام سے دین ہونے کی حیثیت سے راضی ہو گیا۔ یہ اعلان کر دیا گیا۔ اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ وفات سے پہلے کثرت سے وحی آنے لگی تھی، اور میں نے اس کی ایک وجہ بتائی کہ وفود کی کثرت ہونے لگی۔ اس وفود کی کثرت کی طرف اشارہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دے دیا گیا تھا سورۃ النصر میں. اس سے پہلے حدیث آئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں اطلاع دے دی گئی. اس لیے جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تھے. کسی نے پوچھا اس میں تو خوشخبری ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اب اسلام پھلے گا، پھولے گا، پھیلے گا، دور تک اس کے فیوز و برکات، اس کی برکتیں پہنچیں گی. تو فرمایا نہیں، غور نہیں کیا تم نے، اس میں حضور کی وفات کی اطلاع ہے، حضور کی وفات کی اطلاع ہے. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اس سورت کے نازل ہونے کے چند دنوں کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے. بعض روایت میں آتا ہے کہ 70 دن تقریباً دنیا میں رہے. اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس سورت میں ایک حکم دیا گیا ہے، ترجمہ دیکھیں اس کا، اذا جاء نصر اللہ والفتح. جب آئی اللہ کی مدد، جب آئے گی اللہ کی مدد اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو تم دیکھو گے لوگوں کو کہ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب تمہیں یہ کرنا ہے کہ اللہ کی تسبیح، تقدیس بیان کرنی ہے، تحمید، حمد بیان کرنی ہے، استغفار کرتے رہنا ہے. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. انہ کان توابا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر متوجہ ہونے والا ہے. تو اس کے اندر بشارت دی گئی ہے. دیکھیے ایک تو کہ اب دین خوب پھیلے گا، لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں حضور کو کہا گیا آپ استغفار اور حمد بڑھا دیں، اس لیے کہ آپ کا کام اب مکمل ہو گیا، آپ کے دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ مکمل ہو گیا. تو لہذا اب آپ کے ہم سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، تو اب آپ کو چاہیے کہ استغفار بڑھا دیں. اس لیے ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے کچھ تنبیہات آتی ہیں ہر انسان کے ساتھ. ایک تنبیہ اس کے سر اور داڑھی کے بالوں میں سفیدی کا آ جانا. اگر داڑھی کے بال سفید ہونے لگے، میرے 2-3 بال سفید ہونے شروع ہو گئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کالا کچھ لگاتے ہیں، میں کہ بھائی کچھ نہیں لگاتا، یہ فطری ہے. حالانکہ عمر ٹھیک ہے ماشاءاللہ، شادی جلدی ہو گئی تھی تو بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، مگر لگایا کچھ نہیں ہے ابھی تک. تو اس کو بڑی حفاظت سے رکھتا ہوں، اور اس کو دیکھ دیکھ کر تنبیہ ہوتی ہے بھئی اب سفیدی آنے شروع ہو گئی، اب اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے، بڑھا دینی چاہیے توجہ، استغفار بڑھا دیا جائے، تسبیحات بڑھا دی جائے، رجوع بڑھا دیا جائے. تو جس کسی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو، اللہ کے واسطے ان بالوں کو توڑو نہیں، کاٹو نہیں. یہ تو چاندی کے بال ہیں، یہ وقار کی علامت ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا سفید بال وقار کی علامت ہے، انسان کا وقار بڑھتا ہے اس سے. کوئی آدمی سمجھے کہ نہیں صاحب دیر تک جوانی رہے ہماری، بس جوانی تو جتنی ہے اتنی رہے گی، اس میں تو کچھ فرق آئے گا نہیں. سفید بال اگر اللہ نے دے دیے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، وقار کی علامت ہے، ان کی حفاظت کرو. ساتھ ساتھ میں یہ تنبیہات ہیں، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے. تنبیہ کا مطلب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب سمجھ جاؤ، اب پھونک پھونک کر قدم رکھو، اب اللہ کی طرف کامل طور پر رجوع کر لو. یہ اللہ پاک کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہو گئے داڑھی میں اور سر کے بال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی کچھ صورتیں ہیں جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ان کے اندر قیامت کا، آخرت کا بیان ہے ان صورتوں میں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو ایمان والا تو اصل آخرت کو دیکھتا ہے. دنیا میں کس کو کتنے دن رہنا ہے. ایک بہت بڑا گائیکار تھا امریکہ کا، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، وہ یہ چاہتا تھا کہ 150 سال تک میں جیوں، اس کی خواہش تھی. اس کے لیے اس نے 50 سے زیادہ ڈاکٹروں کی ٹیم اپنے یہاں رکھ رکھی تھی.
ہمیشہ اس کو دیکھ بھال کرتے ہیں کہ ایک چیز کی غذا کیا جا رہی ہے، لیکن شاید 60 سال کی بھی عمر نہیں پا سکا، وہ 50-60 کے درمیان نہیں چلا گیا۔ وہ 50 ڈاکٹروں کی ٹیم صرف اس لیے رکھی ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ 150 سال تک جیوں میں، لیکن خدا نے جس کو جتنی عمر دے کے بھیجا ہے اتنی ہی عمر پوری کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ موت کا جو وقت طے کر دیا ہے اسی وقت پر آ کر رہتی ہے، ساری دنیا مل کر بھی یہ چاہے نہیں اس کو پیچھے ہٹا دو، نہیں ہٹا سکتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ قرآن کریم کی آیت قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، قیامت تک کے لیے۔ کتنے بھی تم دماغ لڑا دو، ذرا موت کو ٹال کے دکھاؤ، کوئی نہیں کر سکتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کرتے ہو سب اللہ تعالی جانتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے اور ہم سب کے لیے عبرت کی بات ہے اس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ فوت ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جس حالت پر ہمارا انتقال ہوگا اسی حالت میں قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے۔ اگر اچھی حالت ہے اچھی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ نماز پڑھتے ہوئے انتقال ہو گیا، نماز پڑھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے انتقال ہو گیا احرام کی حالت میں، قرآن کریم حفظ کرتے ہوئے انتقال ہو گیا حفظ کرتے ہوئے حافظوں کی جماعت میں، کوئی نیک عمل کرتے ہوئے انتقال ہوا، نیک عمل کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے، وضو کرتے ہوئے انتقال ہوا، وضو کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر گناہ کرتے ہوئے انتقال ہوا تو گناہ کرتے ہوئے بندہ اٹھایا جائے گا۔ اس میں بہت بڑی تنبیہ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگائے رکھیں اور کبھی کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ بندہ گناہ میں مبتلا ہے اور موت آ جائے، تو یہ تو بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ اس لیے کسی چھوٹے گناہ کو بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹا ہے، اگر اسی میں موت آ گئی تو کیا ہوگا، یہ سوچے۔ قیامت کے دن اسی پہ اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا العبرۃ بالخواتیم، اعتبار انسان کے خاتمے کا ہے، خاتمہ کس حالت میں ہوا ہے انسان کا، اس لیے حسن خاتمہ کی دعا منگوائی گئی ہے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ میں آپ سے حسن خاتمہ مانگتا ہوں۔ جب خاتمہ ہو تو اچھے اعمال کے ساتھ ہو، یہ ہے حسن خاتمہ۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے، کچھ لوگوں کی موت بڑی اچھی ہوتی ہے، رشک ہوتا ہے۔ 2014 میں ہم حج میں تھے تو ایک حاجی صاحب تھے، تقریباً 70 سال کی عمر کے تھے، عرفات سے فارغ ہوئے۔ عرفات میں کیا ہوتا ہے؟ سارے گناہ معاف۔ عرفات سے فارغ ہو کر کنکری مار کر خیمے میں آئے ہیں، ابھی احرام نہیں اتارا ہے، آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں، اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ چہرے پہ مسکراہٹ، کتنے ہی بندے میں دیکھ رہا تھا یہ اس وقت احساس کر رہے تھے کاش کہ ان کی جگہ ہم ہوتے۔ وہ ایسی اچھی موت ہے۔ عرفات کے میدان سے بھی آئے ہیں، وقوف عرفہ ہو گیا، اللہ نے سب کے لیے کہتے سب کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی موت عطا فرمائے، ہم نیکی میں لگے ہوئے ہوں، سجدے کی حالت میں ہوں، قرآن پڑھتے ہوئے ہوں، کلمہ ہماری زبان پر ہو، اسی کو حسن خاتمہ کہتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ، 40-50 سال پہلے ہم بنگلور میں کافی آتے تھے، ان کے بیانات ہوتے تھے، دیوبند کے مبلغ تھے، شاید پرانے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کے خلیفہ تھے، روزانہ 10 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، 10 پارے چلتے پھرتے، اور نماز با جماعت کے اتنے پابند تھے کہ سفر میں چل رہے ہیں، کوئی مسجد آ گئی،
1 گھنٹہ جماعت میں باقی ہے تو وہیں رک جاتے تھے، کیا پتا آگے کوئی مسجد ملے نہ ملے، پھر جماعت فوت ہو جائے گی۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ انتظار کرنا گوارا ہوتا تھا ان کو، لیکن جماعت چھوڑنا گوارا نہیں ہوتا تھا۔ تو ان کی عادت تھی، اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتے تھے ہمیشہ۔ بہت خوبصورت چہرہ، بڑا نورانی۔ ان کا انتقال بھی اتنی اچھی حالت میں ہوا، کیونکہ وقت سے پہلے مسجد آتے تھے، وضو کیا، مسجد میں حاضر ہو گئے، وضو کر کے جا رہے ہیں، مسجد کے صحن میں ہی اذان ہونے لگی تو ادب کی وجہ سے وہیں بیٹھ کے جواب دینے لگے، آگے نہیں گئے۔ اذان کا جواب دے رہے ہیں، مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے انتظار میں ہیں، وضو کر کے آئے ہیں اور اذان کا ادب کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، انتقال ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں حسن خاتمہ۔ یہ کیا ہے حسن خاتمہ؟ تو اس حدیث میں یہ ترغیب دی گئی ہے اور یہ تاکید کی گئی ہے، یہ ہدایت ہے ہمارے لیے کہ ہم ہمیشہ اچھے اعمال میں رہیں۔ کوئی مان لو فلم کا شوقین ہے، توبہ کر لے ابھی، مبادا فلم دیکھتے ہوئے، مووی دیکھتے ہوئے موت آ جائے۔ آج کل یہ فتنہ ہماری جیبوں کے اندر جو آ گیا ہے، اس نے بہت ریو پیٹ دی ہے، مطلب اس نے بہت برباد کر دیا ہے، گھروں کو برباد کر دیا ہے۔ یقین نہیں آئے گا آپ کو کہ ایک ایسے صاحب، میں نام نہیں لے رہا، آپ اس لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ جو ماشاءاللہ دیندار، دینی کاموں میں لگے ہوئے، ان کے صاحبزادے آ کر کہتے ہیں مجھ سے کہ حضرت دعا کر دیجئے ہمارے والد صاحب کی ہدایت کی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو ماشاءاللہ اللہ والے آدمی ہے، انہیں دیکھ کے ہدایت حاصل ہو۔ اللہ کے صاحب گھر پہ امی ابا میں لڑائی فون پر ہوتی ہے۔ کس پر ہوتی ہے؟ فون پر۔ وہ فون دیکھتے رہتے ہیں، امی کو گوارا نہیں ہوتا ہے، ان کی طبیعت نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی مطالبہ آیا کہ کمرے الگ الگ کرو۔ کیا کمرے الگ الگ؟ اس عمر میں آ کے بھی، یعنی 60 سال سے زیادہ کی عمر انسان کی، اس عمر میں آ کے بھی انسان کے بگڑنے کے چانس۔ اور کیا ہے، آدمی جب اسے دیکھتا ہے کہ صحیح چیزیں دیکھتا ہے، ساری زیادہ تر حرام چیزیں دیکھتا ہے۔ کوئی صحیح چیز خبریں دیکھنے کے لیے یوٹیوب کھولا، دوسری چیز سامنے آ گئی، اس کو دیکھنے لگے، احساس بھی نہیں ہوتا، غیر شعوری طور پر شیطان حرام میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر شارٹس آ گئی ہیں، اب اس کو دیکھا، پھر دوسری کو دیکھا، اب تیسری چیز کو دیکھا، چوتھی چیز کو دیکھا، انسان ایک بہت بڑی تباہی کے دہانے پر پہنچ رہا ہے۔ آپ دنیا کے جو پڑھے مصروف اور بزی لوگ ہیں، جنہوں نے دنیا میں بہت سے کام کیے ہیں اور زیادہ کام کیے ہیں یا کر رہے ہیں، آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھو، ان کی زندگیوں میں فون نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں فون نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں فون میں لگتے ہیں تو وقت برباد ہوتا ہے، ہم کچھ کام ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں کہنے یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس میں غلط چیزیں دیکھنے کی عادت ڈال لی ہے تو یاد رکھو، یہ بھی سوچو کہ خدا نہ خواستہ اگر موت ہو گئی تو ہمارا حشر اسی حالت میں ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے رک جاؤ۔ اور جو بھائی بہن آپ کے متعلقین، ہمارے متعلقین اس میں مبتلا ہیں، ان کو سمجھائیں کہ موت کا وقت کوئی طے نہیں ہے۔ اچھا، جو چیز عام ہو جاتی ہے تو اس کی قباحت بھی ذہنوں سے ختم ہونے لگتی ہے، برائی ذہنوں سے ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ اتنی عام ہو گئی ہے تب اس کو حرام نہیں سمجھا جاتا۔ پہلے زمانے میں فلم دیکھنا ایک بہت بڑی بات تھی، کوئی سنیما گھر میں چلا گیا تو بڑی لان تان ہوتی تھی اس کے لیے، کسی کو سنیما گھر کے باہر دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج اتنا آسان ہو گیا ہے، جیب کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، سونے سے پہلے بندہ کھولتا ہے، پوری فلم دیکھ کے سوتا ہے، اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ خدا نہ خواستہ اس حال میں موت ہو گئی تو حرام کے ساتھ موت ہوئی ہے، توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ اصول یہ ہے اور اس کی عادت بنا لینی چاہیے کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ برائی ہو جائے فوراً توبہ کرو۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها،
اگر کوئی برائی سرزد ہو جائے فوراً نیکی کرو کوئی. اس نیکی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس برائی کے اثر کو ختم کر دے گی. یہ اصول یاد رکھیے ہمیشہ. بھاگو نہیں، اللہ سے بھاگنا اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا ہے. کہاں جائیں گے بھاگ کے اللہ سے؟ کوئی جگہ ہے اللہ سے بھاگنے کی؟ کوئی جگہ نہیں ہے اللہ سے بھاگنے کی. اگر غلطی ہو گئی تو اللہ کو تو معلوم ہے نا غلطی ہوئی ہے ہم سے. اللہ پاک سے فوراً توبہ کر لو، معافی مانگ لو. جتنی دیر کرو گے اتنا نقصان ہے، اس لیے اس میں دیر نہیں کرنا. یہ سمجھنا خدا نہ خواستہ موت آ گئی تو کیا ہوگا، اس لیے فوراً توبہ، معاملہ صاف کرنا. ہمارے شیخ ایک بات کہتے ہیں، بڑی پتے کی بات ہے. ہم جب بھی سوئیں رات میں تو اپنی کاپی کو صاف کر کے سوئیں، اپنا نامہ اعمال بالکل صاف ستھرا کر کے سوئیں. جیسے بچہ کچھ لکھتا ہے کچی پینسل سے، غلط لکھا جاتا ہے تو اس کو ربر کرتا ہے، پھر صاف لکھتا ہے، صاف کو باقی رکھتا ہے، خراب کو مٹا دیتا ہے. استاد کے سامنے کاپی پیش کرتا ہے اپنے حساب سے تو وہ صحیح ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے صبح سے شام تک ہماری زندگی تو ہوتی ہے، اس میں کتنی غلطی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے. رات کو سونے سے پہلے اپنی ان غلطیوں کو مٹاؤ استغفار کی ربر سے. کیا مشکل ہے یہ؟ اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہے، کتنا آسان کر دیا ہے. اور اللہ پاک کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں. وہ تو ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، ہر بہانے تلاش کرتے ہیں معاف کرنے کے. اللہ پاک بڑے اونچے حوصلے ہیں میرے اللہ کے. کہتے رات میں جب سوچ لو ہم نے کیا غلطی کی ہے دن میں، اللہ سے کہہ دو اللہ توبہ، اللہ معافی مانگتا ہوں، اللہ معافی مانگتا ہوں. 3 دفعہ کہہ دو اللہ معافی مانگتا ہوں. جو بھی جیسا بھی جتنا بھی بڑا کیا ہے اللہ کہتے ہیں سب معاف. اب ہم جب سوئے تو کیسے سوئے؟ نامہ اعمال بالکل صاف ہے. اب اگر موت آئی تو صفائی کے ساتھ موت آئی، کچھ نہیں ہے ہمارے ذمے میں، اللہ نے سب معاف کر دیا ہے. تو انسان صبح شام اپنی ایسی ہی رکھے کہ اگر موت آ جائے تو پریشانی نہ ہو، دقت نہ ہو، خوشی خوشی. حدیث میں فرمایا گیا الموت تحفۃ المومن، موت تو ایمان والے کے لیے تحفہ ہے، تحفہ. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے، محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے. تو موت ایک پل ہے، موت تحفہ ہے. یہ اسی وقت ہے جب ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں. کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ہمت نہیں جتائی نا تو پھر ہمیشہ پریشانی ہے. ذرا سی ہمت. اس کی مثال لکھی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. دیکھو نفس کو برائیوں کی عادت ہے، جب ہم برائیوں سے اس کو چھڑاتے ہیں، برائیوں اس سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو مشقت ہوتی ہے، ذرا تکلیف ہوتی ہے. کہنے لگے یہ تکلیف، کہتے ہیں یہ تکلیف وقتی ہے. یہ تکلیف کیسی ہے؟ وقتی ہے. اور اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں جیسے بچہ جب دودھ پیتا ہے، 2 سال کے اندر دودھ چھڑانا ضروری ہے اس کا. اگر اس کا دودھ نہیں چھڑایا نا تو 12 سال تک بھی بچہ دودھ پیتا رہے گا. ہم نے ایک ایسے بچے کو دیکھا 10 سال تک اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا. ایک گاؤں میں، بہت دن پہلے کی بات ہے، ہم دیوبند میں پڑھتے تھے تو ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ہمیں اپنے گاؤں میں لے گئے، سہارنپور کے کسی دیہات میں. وہاں سے پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا تھا جو پڑوس ملک تک جاتا تھا، ہماچل پردیش سے ہوتا ہوا. تو مسلمانوں کی قوم ہے گجر. وہاں پر جنگلوں میں ہم گجر لوگ رہتے تھے، جانوروں کو پالتے ہیں وہ مسلمان، وہ گجر قوم وہ لوگ تھے. تو وہاں پر انہیں دکھایا اپنے خاندان کے ایک بچے کو 10 یا 12 سال کا. 10 سال تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے مجھے 12 سال بھی یاد ہے تقریباً 10. تو کہ یہ ابھی تک اپنی اماں کا دودھ پیتا ہے. میں نے کہا بالکل غلط ہے، شرعی اعتبار سے بھی غلط ہے، طبی لحاظ سے بھی غلط ہے. آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے 2 سال کے بعد ماں کا دودھ مفید نہیں ہوتا ہے، 2 سال کے اندر مفید ہوتا ہے. بلکہ آج کل تو ڈاکٹر کہتے ہیں 1 سال کے بعد ہی چھڑاؤ. تو یہ
مسئلہ ایسا ہے کہ اگر بچے کو دودھ نہ چھڑوایا جائے تو وہ 10 سال تک بھی پیتا رہے گا، لیکن نقصان اس میں بچے ہی کا ہے، اس لیے کہ 2 سال کے بعد اس دودھ کے اندر، ماں کے دودھ میں وہ طاقت نہیں رہتی جو بچے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور اللہ کی بے شمار نعمتوں سے محروم ہوتا ہے وہ۔ 2 سال کے اندر دودھ چھڑا دیا جائے، تھوڑی سی 2-3 دن کی مشقت ہوتی ہے، ماں کو بھی ذرا پریشانی ہے، بچے کو بھی ذرا پریشانی ہے، لیکن پھر دیکھیے آپ نے اس کو اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہونے والا، لطف اٹھانے والا بنا دیا، اور وہ ہر قسم کی نعمتیں کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، بسکٹ کھا رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، قورمے کھا رہا ہے، ہر قسم کی نعمتیں کھا رہا ہے، اور اگر آپ نے دودھ نہیں چھوڑایا تو 10 سال تک دودھ ہی پیتا رہے گا وہ۔ بالکل یہی نفس کی حالت ہے، اگر ہم نے نفس کو یوں ہی گناہوں کی عادتوں میں چھوڑ دیا تو یہ یوں ہی گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتا رہے گا، اور اللہ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ کے الطاف، اللہ کی مہربانیاں ہیں، ان سے انسان محروم رہے گا۔ اس لیے تھوڑی سی مشقت کر کے نفس کو گناہوں سے دور کرو، اس کا تزکیہ کرو، گناہوں کی عادت چھڑاؤ۔ تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، لیکن یہ اس مشقت کا نام مجاہدہ ہے، اس پر اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات ہیں، اور ہمیشہ یہ حدیث سامنے رہے کہ جس حالت میں بندہ مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اس کے لیے سب محنت ہے، نفس کے ساتھ محنت ہے، اور اسی کا نام حقیقی ہجرت ہے۔ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن کو اللہ نے منع کیا ہے، وہ حقیقی ہجرت ہے۔ وہ کیا گناہی تو ہیں، نفس کی لذتیں ہیں، بس تھوڑی دیر کی لذت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھ پھر ہمیشہ کے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے، ایک باب ہے مستقل، باب فی بیانی کثرت طرق الخیر، نیک اعمال کے راستوں کی کثرت کا بیان۔ نیک اعمال کے راستے بہت ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ ہمیشہ یہ آیت بھی ذہن میں رہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے، اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں۔ اچھے کے بارے میں فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو نیک کام کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے نیک کاموں پر کسی دنیا والوں کی طرف سے ستائش کا خیال نہ رکھو، تعریف کا خیال نہ رکھو، کچھ ملنے کا خیال نہ رکھو، بلکہ اللہ جانتا ہے، کسی کو پتہ ہو نہ ہو، اللہ کی طرف سے بدلہ ضرور مل کر رہے گا۔ نیکی کہتے ہیں اگر تاریکیوں میں بھی کی جائے تو اس کا فائدہ مل کر رہتا ہے، اس لیے کہ کسی کو پتہ ہو نہ ہو اللہ کو ضرور پتہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ نے نیکیوں میں خوشبو رکھی ہے، جب بندہ سچی معنی میں متقی ہوتا ہے، نیک بنتا ہے، اس کی خوشبو ضرور پھیل کے رہتی ہے، ضرور پھیل کے رہتی ہے۔ اور کتنے لوگ تو ایسے ہوئے ہیں کہ موت کے بعد قبروں سے خوشبو مہکی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری ایک بڑے درجے کے بزرگ تھے، لاہور میں رہتے تھے، قرآن کریم کی تفسیر کا خاص طور پر ان کے یہاں درس ہوتا تھا، دنیا بھر سے علماء فضلاء جاتے تھے، صرف قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے کے لیے ان سے جاتے تھے۔ ان کی بہت سی کرامتیں تھیں، ایک کرامت ان کی یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کے چہروں سے پہچان لیا کرتے تھے برا عمل کر کے آیا ہے، اچھا عمل کر کے آیا ہے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے بازار سے نکل جاتا ہوں میں تو کتنے لوگوں کی صورتیں مجھے بدلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کتوں کی اور بندروں کی شکل کی دکھائی دیتی ہیں۔ حقیقت یہی ہے، انسانوں کے بے شمار اعمال ایسے ہیں کہ ان سے
کم اعمال پر، برے اعمال پر اللہ نے خنزیر اور بندر بنا دیا. مچھلی کا تو شکار کرتے تھے وہ، اللہ نے کہہ دیا ہفتے کے دن نہیں کرنا. انہوں نے ذرا چالاکی دکھائی، رات کو کانٹے ڈال دیا کرتے تھے، دن بھر کانٹے لگے رہتے تھے، اتوار کی صبح میں کانٹے نکال لیا کرتے تھے. یہ کہ زنا سے بڑا گناہ ہے؟ کسی کو دھوکہ دینے سے بڑا گناہ ہے؟ کسی کا مال کھانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے؟ ماں کو ستانے سے بڑا گناہ ہے؟ باپ کے ساتھ ظلم کرنے سے بڑا گناہ ہے؟ بیوی کے ساتھ ظلم کرنے سے بڑا گناہ ہے؟ یقیناً ان سب سے بڑا گناہ نہیں ہے. لیکن اللہ نے اس بنیاد پر ان کو ایسی سزا دی کہ ان کو خنزیر اور بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا. کونوا قردۃ خاسئین. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل ہے، آپ کی برکتیں ہیں، آپ کی رحمت کا سایہ ہے امت پر، کہ ہم لوگوں کی شکلیں بدلی ہی بھی دکھائی نہیں دیتی. اللہ نے بدلا نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کو محسوس ہوتا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں، کشف ہوتے تھے، تو ان کے بارے میں یاد ہے کہ ان کو محسوس ہوتا تھا. جیسے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو بھی محسوس ہوتا تھا کہ یہ آدمی کیا کر کے آیا ہے. بعض مرتبہ دیکھتے تھے کوئی وضو کر رہا ہے تو وضو کرتے ہوئے گناہ دھلتے ہیں تو کہتے تھے اے میاں ماں باپ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے، اے فلاں تو یہ کام کرتا ہے چھوڑ دے. جب دیکھا کہ سب کے عیوب پر خوب اطلاع ہو رہی ہے تو اللہ سے دعا کی، اللہ میں نہیں چاہتا کسی کے عیب پر مجھے اطلاع ہو، اس کیفیت کو ختم کر دے. تو اللہ نے وہ کیفیت ختم کر دی. تو اسی طرح مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ بہت اونچے اللہ والے تھے. ان کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کی قبر سے خوشبو پھوٹی ہے اور عرصہ دراز تک لوگ جاتے تھے اور قبر کی خوشبو کو محسوس کرتے تھے. ایک خواجہ مشکی تھے، نوجوان طالب علم، کسی عورت کو ان سے محبت ہو گئی اور وہ عورت کسی بڑے گھرانے کی تھی، رئیسہ تھی، بادشاہی خاندان کی تھی. وہ ان کو پسند کرتی تھی تو ان کو گھر میں بلانا چاہا اور یہ کہا کہ وہ غریب طالب علم تھے، کسی مسجد میں رہتے تھے اور وہاں سے کسی درسگاہ میں پڑھتے تھے. پہلے نظام ایسے ہی تھا کہ جیسے آج مدرسے کو چل رہا ہے کہ پورا نظام مطبخ کا، کھانے پینے کا، سب ایسے نہیں بھی کہیں بھی رو پڑھ کے چلے جاؤ، کھانے پینے کا نظام تمہارے اپنے ذمے. تو دور دراز سے طلبہ آتے تھے، مساجد میں ٹھہرتے تھے، سرایوں میں ٹھہرتے تھے، اپنے کھانے کا نظام خود کر لے، کوئی مزدوری کر کے، کوئی کام کر کے، کچھ گھر سے فراوانی ہوتی گھر سے لے کر آتے تھے، خالی پڑھنے کے لیے جاتے تھے. استاد کی ذمہ داری پڑھانے کی ہوتی تھی. تو یہ رہتے تھے ایک مسجد میں، تو اس نے اپنے یہاں کھانے کا نظام کروا دیا اور مدد بھی کرنے لگی ان کی. دل میں چوٹ تھا، عاشق تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے گھر میں بلایا اور خوب میک اپ کر کے، بناؤ سنگار کر کے بیٹھ گئی، خادمہ کے ذریعے سے بلوایا اور گھر کی کنڈیاں بند کر دی اور اس اپنا ناجائز مطالبہ اس کے سامنے رکھا. خواجہ مشکی جو طالب علم تھے ان کے سامنے رکھا. اس زمانے میں باتھ روم جو ہوتے تھے تو وہ کھڈی کے ہوتے تھے، یعنی نجاست وہیں رہتی تھی، اوپر راکھ ڈال دیا کرتے تھے، بھنگنیں آتی تھی، وہ لوگ نجاست کو اٹھا کر لے جاتے تھے. تو ایسے ہی گھر میں نجاست خانہ بنا ہوا تھا. ان کے دل میں اللہ کا خوف آیا. انہوں نے کہا مجھے استنجا لگ رہا ہے، اور بہانہ کر کے یہ اس استنجا خانے میں گئے. وہاں پر غلاظت رہتی ہے اکٹھی. انہوں نے وہ غلاظت اٹھا کے اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر، اپنے کپڑوں پر ملی اور اس حالت میں باہر کو آئے تو اس عورت کو بڑی نفرت ہوئی. بڑے گندا انسان ہے، یہ تو پاگل ہے، بہانہ لگا کر آیا ہے. اور اس نے کہا نکالو اس کو، نکالو. خادمہ سے کہا نکالو، دھکا دے کے نکالا. یہ خوش ہے، یہ خوش ہے مولا، ظاہری نجاست تو لگ گئی ہے لیکن باطنی نجاست سے تو نے مجھے بچا لیا. جیب میں 1 روپیہ تھا، ایک صابن لیا انہوں نے اور ایک نہر پہ آئے. اس نہر میں نہائے، اپنے کپڑوں کو دھویا. جب نہر سے نہا کے نکلے ہیں کپڑوں کو تھا، ایک عجیب خوشبو آ رہی ہے. اللہ کے لیے انہوں نے بدبو لگائی تھی گناہ سے بچنے کے لیے.
اور اللہ نے ان کو ایک ایسی خوشبو دی کہ موت تک ان کے کپڑوں سے، ان کے بدن سے وہ خوشبو آتی رہی۔ لوگ کہتے تھے یہ مشک کہاں سے لائے ہو اتنی عمدہ؟ کہنے لگے میرے پاس کوئی مشک نہیں ہے۔ ان کا نام ہی پڑ گیا تھا خواجہ مشکی، مشک والے حضرت۔ اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں گناہوں سے بچنے پر۔ تو جو بھی زندگیوں میں گناہ ہے، موبائل کا گناہ ہے چھوڑ دو، بدنگاہی کا گناہ ہے چھوڑ دو، جھوٹ بولنے کا گناہ ہے چھوڑ دو، جو بھی گناہ ہے ہر ایک جانتا ہے میرے اندر کیا، کسی اور سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے معاملہ صاف کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسیح الدجال۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ۔ اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرما دیجیے، اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ اللہ اپنا بنا لیجیے، کامل اخلاص دے دیجیے، کامل احسان دے دیجیے، اتباع رسول نصیب فرما دیجیے، حضور کی سنتوں پر زندہ رکھیے، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے موت فرمائیے، موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے، خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔